استمشی اختوں کا یاد کرنے کا ہے جب چل رہی تھی تیری بہن۔ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے کپڑوں میں لپیٹ کے ماں نے فرعونیوں کے ڈر سے جب صندوق میں ڈالا اور صندوق کو پانی میں چھوڑا تو حضرت کی بہن ام کلثوم نام تھا اس کا۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت کی والدہ نے کہا کہ تو پیچھے پیچھے چل اور دیکھ کیا کہ بکس ڈوب رہا ہے یا کوئی پکڑ رہا ہے، ماں ہے نا، اس کو خطرہ تو ہے، پریشان ہے بہت زیادہ۔ استمشی اختوں کا جب چل رہی تھی تیری بہن، فتقول پس کہہ رہی تھی ہل ادلک، چلتے چلتے وہ صندوق جو تھا اس نہر میں چل پڑا جو نہر فرعون کے محل میں جا رہی تھی۔ نہر میں دیکھا تو بکسا جا رہا ہے، فرعون کی بیوی محل سے دیکھ رہی تھی، اس نے آرڈر دے دیا کہ پکڑو وہی صندوق پکڑا گیا تو کھولا تو شہزادہ بیٹھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ فرعون کو اطلاع کر دی، امام راضی نے لکھا ہے وہ دربار چھوڑ کے گھر پہنچ گیا۔ بیوی نے اس کو مبارکباد دی کہ ہماری نارینہ اولاد نہیں ہے، اللہ نے بہترین بچہ بھیجا ہے اور اس کو پالیں گے۔ اب مصیبت پیش یہ آئی کہ وہ کسی عورت کا دودھ نہیں لے رہا ہے اور چھوٹا بچہ ہے، پتہ نہیں کب سے دریا میں ڈلا ہے، ہر طرح کا دودھ پیش کیا گیا۔ ایک نبی مرسل وہ کہاں کسی کافر عورت کا دودھ پی سکتا ہے، اتنے دائیوں نے چھاتی آگے کی وہ منہ ہٹا دیتا ہے، اور چھوٹا بچہ دودھ نہ پیے، دنیا کے جاپان اور امریکہ نے ایسی مشین ایجاد نہیں کی جو دودھ پلا سکے، نہیں پلا سکے۔ شور اور غوغا مچا ہوا ہے، فرعون کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ لایا گیا اور اس کے لیے دودھ کا انتظام ہو رہا ہے اور کوئی کسی کا دودھ نہیں لے رہا ہے۔ یہ بی بی حضرت کی بہن ماں کے حکم پر پیچھے پیچھے جا کے وہاں پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ہر طرف دایا ڈھونڈی جا رہی ہے تو اس نے کہا میں بھی ایک گھرانے کو جانتی ہوں، میں بھی ایک گھرانے کو جانتی ہوں، اگر ان سے کہا جائے شاید ان کا دودھ لے، نبی کی بہن ہے نا، کیسی عقل مند ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون سے؟ کہا فلاں جگہ ایک گھر ہے اور ان کے ابھی بچہ ہوا تو انہوں نے ہٹایا ہے، اس سے پتہ کرے۔ فرعون کی طرف سے گماشتہ گیا اور ان کو خبر دی کہ فرعون کے دربار میں آپ کی آؤ بگت کے ساتھ تمام اخراجات کے ساتھ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آپ آ جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کھلوایا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو گھروں پہ جا کے خدمت کریں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، تسلی رکھے وہ، ہم جانے والے نہیں ہیں۔ یہ اطلاع جب آئی فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یہ کون ہے جو اس طرح پیغام بھیجے؟ بیوی نے اس کو کہا غصہ چھوڑو، بچے کو وہاں پہنچانے کا انتظام کرو۔ ادھر خدا نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈال کر یہ وعدہ کیا تھا آپ ڈالے میں واپس لاؤں گا۔ دریائے نیل کی سیر کرا کے، فرعون کے دربار کی سیر کرا کے، اب پھر بچے کو فرعونی ساز و سامان کے ساتھ، دربار کے آؤ بگت کے ساتھ، پورے کئی دائیں اور خدمت گزاروں کے ساتھ ان کی والدہ کے پاس لے آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی گود میں دے دیا گیا اور اس نے اپنی چاتی قریب کر لی تو وہ دودھ پینے لگا۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ پورے مصر کے اندر فرعونیوں نے جشن منایا کہ شکر ہے کہ بچہ دودھ پینے پر آیا۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ تو اپنی ماں ہے، اس کا دودھ تو اس نے پینا ہے۔ اللہ کے امور ایسے حکمت سے لبریز ہوتے ہیں۔ استمشی اختوں کا جس وقت چل رہی تھی تیری بہن، فتقولو پس وہ کہتی تھی ہل ادلکم کیا بتا دوں تم کو، علامن ایسے لوگ یکفلو جو اس بچے کی تربیت کر لیں، فرجعناک الی امک پس ہم نے پہنچا دیا آپ کو آپ کی امی کے پاس، ہم نے واپس کیا آپ کو خیر و عافیت سے، کہ تقر عینھا تاکہ ٹھنڈی رکھے اپنی آنکھیں، ولا تحزن اور فراق کا غم نہ کرے۔ یہ ایک احسان ہوا ہے موسیٰ۔ وقتلت نفسا اور قتل کیا آپ نے قبطی، فنجیناک من الغم پس بچایا ہم نے آپ کو صدمے سے، وفتناک فتونا اور آزمایا آپ کو کئی آزمائشوں میں،
فلبثت، یہ واقعہ پہلے گزرا ہے اور دوبارہ آئے گا انشاءاللہ، بلکہ آنے والا ہے سورہ قصص میں اور نمل میں۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، بس آپ ٹھہرے چند سال مدین والوں کے ہاں۔ امام قتادہ نے کہا ہے کہ اپنے سسرال میں مدین کے اندر شعیب علیہ السلام کے ہاں 10 سال حضرت رہے ہیں۔ درس نظامی اصلاً 10 سال ہے، 8 سال میں کتب اور 2 سال میں پھر وہ تخصص اور بے روزگاروں کی جماعت، نیند اور اخبارات کے لیے جو داخلے لیتے ہیں، یا 2 سال میں حفظ کر لے اور 8 سال میں مضبوط کتابیں پڑھ لے۔ ثم جئت على قدری یا موسیٰ، پھر آپ آ گئے پوری قدر و منزلت کے ساتھ اے موسیٰ۔ سبحان اللہ۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ قدر سے مراد قدر مدت ہے، قدر مدت، اے موسیٰ 10 سال گزار کر مصر آ گئے، ایک وقت گزار کر اے موسیٰ آپ آ گئے، اور دوسرا یہ کہ ایک وقت وہ تھا جو آپ بھاگ رہے تھے، اور ایک وقت اب وہ ہے کہ نبوت کی تعلیمات کے ساتھ پوری منزلت و شان کے ساتھ مصر داخل ہو رہا ہے۔ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ۔ یہاں سے پہلے میں ایک جگہ تھا نیو کراچی میں، اب بھی ہمارا ادارہ ہے، عظیم الشان ادارہ بنا ہے 2 کروڑ کا الحمدللہ۔ تو وہاں سے میں یہاں جب آیا تو ہمارے ایک بزرگ آئے، ملاقات کی تو مجھے کہا ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، تو میں سمجھ گیا کہ یہ قدر سے مراد قدر و منزلت لے رہے ہیں۔ واصطنعتک لنفسی، اور میں نے چنا آپ کو اپنے لیے، اذهب انت واخوک بآیاتی، جائیے آپ اور آپ کا بھائی معجزات لے کر، ولا تنیا فی ذکری، کمی نہ کرنا میرے ذکر میں۔ ذکر ضروری ہے، ذکر حق ہم چو نماز فرض دان، زبان ہمیشہ تر و تازہ رہنا چاہیے تاکہ دل میں اور ایمان میں غذا ہو۔ ذاکرین کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان کو بے آبرو نہیں فرمائے گا۔ ذکر کر ذکر خدا اور ہے تذکیر بس، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی گلزار معرفت میں فرماتے ہیں، ذکر کر ذکر خدا اور ہے تذکیر بس، جس کلام حق ہے ہر بات میں تقریر بس، اور کمی نہ کرنا میری یاد میں۔ اذهب الى فرعون، جائیے فرعون کی طرف، انه طغى، وہ سر چڑھا ہو چکا ہے، فقولا له، کہو اس سے قولا لینا، نرم بات، لعله يتذکر، ہو سکتا ہے وہ سوچے، او یخشا، یا ڈرے۔ اللہ اللہ